تتنزل عليهم الملائكة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب قاسم شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ فتح جنگ شریف، جناب پیر فاروق احمد صاحب، جناب قبلہ لطف اللہ شاہ صاحب، جناب قبلہ قاضی صہیب صاحب اور تمام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں سننے کو ملی۔ پیر صاحب کا خطاب، پہلے ایک بچے کا خطاب میں نے یہاں پہ سنا، اندر بھی بیٹھے ان سے پہلے بچوں کی آوازیں مجھے آ رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت ماحول ہے۔ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی آستانے کے عرس پہ لوگ لائنوں میں ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ ماحول کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے تکلف کے ساتھ اور اتنے ادب کے ساتھ اور اتنی تنظیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس تنظیم کو اگر آپ نے برقرار رکھا، اپنی زندگیوں پہ طاری کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں تو انعامات سے نوازے گا ہی۔ یہ ایک یقینی بات ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ترقی دے گا۔ میں بچہ وہ بات کر رہا تھا، اس کی بات کو لے کے میں آگے چلتا ہوں۔ پاکستان میں صرف نہیں، پوری دنیا میں دینی مدارس نے بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس وقت انگریز یہاں پہ آیا 1857 میں، خاص طور پہ اس وقت سے لے کر آج تک اس علاقے میں جو دین کی شمع روشن ہے وہ ہمارے دینی مدارس کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ دینی مدارس کی وجہ سے، دینی مدارس نے بہت کام کیا۔ آج بھی پاکستان میں ہر علاقے میں ماشاءاللہ دینی مدارس ہیں۔ اس میں جو ایک کام کرنے والا ہے، میں اس کی طرف آپ کے اساتذہ کی اور منتظمین کی ایک توجہ چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں ان مدارس سے جنگی جہاز بنانے والے، ہمیں ان مدارس سے ایٹمی ایمونیشن بنانے والے، ہمارے ان مدارس سے وہ کام کرنے والے، وہ میڈیسن ہمیں بنانے والے بندے چاہیے جو کرونا کا علاج نکالے، جو پینسلین بنائے، جو اس طرح کی نئی نئی چیزیں بنائے۔ ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آخر دہریے یہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کیوں نہیں کرتے؟ آپ اور میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ کمپیوٹر آخر ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ ہمارا کام ہے، ہم بنائیں۔ اور اگر آپ نے یہ توجہ نہیں دی تو پھر کیا ہوگا وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کے ایٹمی سائنسدانوں میں ایک بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر بشیر محمود سلطان، بہت بڑا نام ہے۔ وہ پی ایچ ڈی ہیں۔ انہوں نے قدیر خان کے ساتھ مل کے بہت بڑا کام کیا، ریٹائر ہوئے۔ ابھی وہ ہر اپنے اتوار کو اپنے گھر پہ ایک درس قرآن کی محفل کرتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں ان کے پاس۔ جتنا انہوں نے ایٹمی سائنسدان ہونے کے حوالے سے قدیر خان کے ساتھ کام کیا، ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں شوق پیدا ہوا کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھیں اس انداز سے کہ اس میں سائنس اور قرآن کو آگے لے کے آئیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر سلطان محمود، انہوں نے وہ تفسیر مکمل کر لی ہے، چھپ بھی گئی ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب بہت ضعیف ہو گئے، ابھی چلنا بھی ان سے مشکل ہے، بہت ضعیف، 90 سے اوپر ان کی عمر ہے، لیکن آج بھی ان کے اندر جو جذبہ دین کے لیے ہے وہ بالکل جوان ہے۔ آپ کی عمر کا ان کا جذبہ ہے۔ آج بھی وہ بیٹھے لکھ رہے ہوتے ہیں، جو ٹائم ان کو ملتا ہے اس میں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو،
اگر آپ خانقاہوں سے اور دینی مدارس سے پڑھنے کے بعد اس جگہ تک نہیں پہنچتے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں ڈاکٹر سلطان محمود پیدا کر دے گا جو یونیورسٹیوں سے نکل کے آپ کی خانقاہوں تک پہنچیں گے. یہ خانقاہوں والے یہاں سے وہاں نہیں جا سکیں گے. تو میری دست بستہ گزارش ہے حضرات سے کہ آپ کے ہاں سے یہاں سے میں پچھلی دفعہ یہاں پہ حاضر ہوا تھا تو میں نے پاکستان آرمی نے جو چند ایک سائنس میں ترقیاں کی ہیں وہ میں نے سنائی تھی. میرے پیارے دوستو, میں وہ ترقیاں سنانے کے لیے خود یونیورسٹی سے پڑھا ہوا, میں خود وہ پروجیکٹ کر کے آ رہا ہوں. آپ کیوں نہیں یہ کرتے؟ ہماری نظریں آپ پہ آنی چاہیے. میری یہی گزارش ہے دوبارہ کہ آپ اس چیز کو زندہ کریں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ادھر نہ آنے کی, وہ اپنی وجہ وہ بھی میں کسی وقت عرض کروں گا. لیکن آج جس بات پہ میں نے عرض کرنی ہے, آپ کے ساتھ عقیدے کی ایک بات کرنی ہے. 5 عقیدے ہر انسان کے, بھلے وہ سنی ہے, بھلے وہ وہابی ہے, بھلے وہ شیعہ ہے, 5 عقیدے ایسے ہیں جس کے لیے میرے کسی مسلمان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہر دلیل کا اس دنیا میں توڑ ہے. گرا عقیدے کی, عقیدہ لفظ عقد سے بنا ہے نا, عقد کہتے ہیں گرا کو ہے, گنڈ مار دو نا, اس کو کہتے ہیں عقیدہ. اگر یہ گرا کسی مولوی کا, کسی دوسرے کا خطاب سن کے, کسی کی دلیل سن کے یہ گرا کھل گئی تو پھر آپ کا کوئی عقیدہ شقیدہ نہیں ہے. 5 گرے میں عرض کرنے لگا ہوں. سب سے پہلا عقیدہ ہے الوہیت. پہلا عقیدہ زور سے کہیے, کوئی شک ہے؟ لگ تو راگ رہا مجھے. پہلا عقیدہ, دوسرا عقیدہ رسالت, تیسرا عقیدہ ختم نبوت, چوتھا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کا احترام, اور 5واں عقیدہ اولیاء اللہ سے نسبت. میں بڑے مختصر وقت میں ان 5 کے اوپر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں. غور سے سنیے. سب سے پہلے الوہیت. اللہ ایک ہے. اللہ وہ کسی کا محتاج, اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نبی ہو, کوئی ولی ہو, کوئی بڑا ہو, کوئی چھوٹا ہو, سارے کے سارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ. وہ کسی کی اولاد نہیں ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. جو چاہے وہ کرتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. اس کے کسی اختیار میں کوئی دوسرا بندہ شامل نہیں ہے. اس کے اختیار میں کوئی بندہ شامل نہیں ہے. وہ اکیلا کرنے والا ہے اور جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. آپ کو ہریش کمار کی ایک کہانی سناتا ہوں. ہریش کمار انڈیا کا فزکس میں پی ایچ ڈی پروفیسر ہے. ہریش کمار ابھی بھی زندہ ہے. وہ مذہب کو نہیں مانتا تھا, تو ہندو تھا, ہندوازم کو بھی نہیں مانتا تھا, مسلمانی کو تو مانتا ہی نہیں تھا. اس نے بہت سارے یہودیوں سے اور ادھر ادھر بحثیں کی, ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی بحثیں کی, لیکن کسی کام نہیں لگا. وہ اپنا واقعہ لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میرے گھر پہ جو دودھی آتا تھا, دودھ دینے والا, اس سے میں بحث میں پڑ گیا. بڑی لمبی بحث کی. اس نے مجھے کہا کہ میرے بھائی, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, تیرے ساتھ ایک بات کرتا ہوں, فرض کرو تم بھی مر گئے, میں بھی مر گیا. اب 2 امکان ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ نہیں ہے, اور دوسرا امکان یہ کہ اللہ ہے. اگر اللہ نہیں ہے اور ہم مر گئے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نہ آر دیے نہ پار دیے, نہ آر دیے نہ پار دیے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے.
जो हो न इश्क मुस्तफा। زندگی تشریف رکھیں۔ پیر اکرم شاہ صاحب مدذ اللہ عالی آپ تشریف لائے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے خطاب کر مجھے امتحان میں ڈال دیتے میں ان پڑھ سا بندہ ہوں، میں نے گپے شپے مارنی ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے تقریر کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال میرے لیے ایک لحاظ سے باعث فخر بھی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے قدموں کے طفیل کوئی اچھی گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا، ہریش کمار نے کہا کہ مجھے دودھ ہی کہتا ہے کہ دو امکانات ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور دوسرا کہ اللہ ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اگر تو پہلے والا امکان درست ہو کہ اللہ بھی کوئی نہیں اور آخرت کی زندگی بھی کوئی نہیں، مرنے کے بعد آپ اور میں برابر ایک جیسے ہوں گے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہے، اس صورت میں تو جواب دے لوں گا، تم کیا جواب دو گے؟ وہ ہریش کمار کہتا ہے کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، مسلمان ہو گیا۔ عبد الاحد اس نے نام رکھا، اپنی 2 بیٹیوں کو قرآن پاک حفظ کرایا، اور آج کل وہ خود اللہ تعالیٰ کے وجود پہ لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، الوہیت کے اوپر، اللہ کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کشف المحجوب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں دمشق کے قریب ایک گاؤں ہے بیت الجن، اس میں ہوں، اور میرے مرشد حضرت ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نزا کے عالم میں ہیں، اور آپ کا سر مبارک میری گود میں ہے، آخری سانس ہے، اور مجھے فرماتے ہیں کہ علی میں تجھے ایک ایسا نسخہ بتاؤں کہ اس کے بعد تجھے دکھ کوئی نہ آئے، غم کوئی نہ آئے۔ میرے کان کھڑے ہوئے۔ آپ کو بھی یہ نسخہ چاہیے نا؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کوئی تسبیح مل جائے گی، کوئی اللہ صمد کا ورد مل جائے گا، کوئی ایک آدھا موکل مل جائے گا، ہمارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ذرا سنیے، داتا صاحب کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے یہ بات کی کہ علی یاد رکھنا، جو ذات اور جو ہاتھ تجھے خوشی دیتا ہے، غم بھی تجھے وہی دیتا ہے۔ یہ سبق ہمیشہ یاد کر لو۔ ہم جس وقت خوشی آتی ہے تو وہ ہم نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، اور جب غم آتا ہے تو وہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہاں پہ دونوں کی دونوں سے اتم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین میں، اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے، ایک بندے نے آ کے کہا، حضور آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، آپ کی شپنگ کمپنی تھی، کوئی غریب پیر نہیں تھے، آپ کی شپنگ بحری جہاز آپ کے چلتے تھے، بین الاقوامی سطح پہ مختلف ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ تو اس نے بتایا کہ اب بحری جہاز بہت مہنگی چیز ہے۔ آپ نے اس کی بات سنی، آنکھیں بند کی، چند سیکنڈ کے بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ۔ 3 یا 4 دن گزرے، اسی طرح محفل لگی ہوئی تھی، وہ بندہ دوبارہ آیا، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضور وہ جو خبر میں نے آپ کو دی تھی وہ خبر غلط تھی، آپ کا جہاز نہیں ڈوبا۔ آپ نے آنکھیں بند کی، چند سیکنڈ کے بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ۔ اس بندے نے سوال کیا، وہ کہتا ہے کہ حضور آج کی الحمدللہ تو میرے پلے پڑ رہی ہے، جو آپ نے جہاز ڈوبنے پہ الحمدللہ کہی تھی وہ میرے پلے نہیں پڑی۔ آپ نے فرمایا تجھے نہ آج کی سمجھ آئی ہے نہ اس دن کی سمجھ آئی۔ میں تجھے بتاتا ہوں، میں نے الحمدللہ نہ جہاز کے ڈوبنے پہ کہی تھی اور نہ جہاز کے نکلنے پہ کہی تھی، میں نے الحمدللہ اس لیے کہی تھی جب تو نے مجھے خبر دی، میں نے آنکھیں بند کے اپنے دل کی طرف ٹٹولا، کیا اتنا بڑا نقصان سن کے میرا دل اللہ پہ قائم ہے یا نہیں؟ میرا دل اللہ پہ قائم تھا، میں نے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میرا دل اپنے اوپر قائم رکھا تھا۔ آج جس وقت تو نے خبر دی، اتنی خوشی کی خبر سن کے پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو الحمدللہ میرا دل پھر اللہ پہ قائم تھا، میں نے اس کے شکرانے میں الحمدللہ کہا تھا۔ میرے پیارے دوستو، اپنی چیزوں میں اللہ کو لے کے آئیے۔ دوسری چیز رسالت، سبحان اللہ۔ رسول اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان انٹرفیس ہے۔
इंटरफेस का तर्जमा मैं ने बड़ा तलाश किया, नहीं आया। मैं आपको इसको समझा के अर्ज करता हूं इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस ये होता है दो मुख्तलिफ किस्म के वास्ते जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में नहीं मिल रहे होते, जिनकी खसूसियात आपस में नहीं मिल रही होती, जिस जगह पे उन्हें मिलाना होता है वहां पे हम इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये मोबाइल है, आप में से हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है। मैं यहां से बोलता हूं, मेरी आवाज, मेरी तस्वीर, अगर मैं कुछ लिखूं तो वो टेक्स्ट, ये तीनों की तीनों चीजें आपके पास पहुंच जाती हैं। पहुंचती, आप बोलते हैं मेरे पास पहुंच जाती हैं ये तीनों की तीनों चीजें। अब मजे की बात यह है कि मेरे मोबाइल से मैं बोलता हूं, ना यहां से तस्वीर निकलती है, ना यहां से टेक्स्ट निकलता है, ना यहां से आवाज निकलती है। तो यहां से जाता क्या है? इधर से आवाज जा रही है, इसके अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। वो मेरी आवाज को, मेरी तस्वीर को, मेरे टेक्स्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाता है। आपके मोबाइल में पहुंचता है, यहां पे टकराता है, फिर इंटरफेस के साथ मिलता है, फिर उसको आवाज में और तस्वीर में तब्दील कर देता है। ये इंटरफेस होता है। नबी, अल्लाह और बंदे के दरमियान इंटरफेस है। ध्यान से सुनिए, अल्लाह और बंदे के दरमियान इंटरफेस है। वो इंटरफेस कैसे है? अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो किसी से पैदा हुआ नहीं, उससे किसी ने जन्म नहीं लिया। वो इतनी बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है। बंदा ये किसी से पैदा हुआ, इससे पैदा हुए, ये रहमान नहीं हो सकता। ये मिट्टी का बना हुआ, अल्लाह तो किसी चीज का बना नहीं हुआ। ये वजूद रखता है, अल्लाह तो वजूद नहीं रखता। अब खुदा से बंदा, इसकी सिफतें कुछ और है, उसकी सिफतें कुछ और है। उसका पैगाम मेरे तक पहुंचाना है तो बीच में एक इंटरफेस होना चाहिए। वो इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जिसमें उसकी भी कुछ सिफतें मौजूद हों और मेरे वाली भी कुछ सिफतें मौजूद हों, तब वो चलेगा ना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तुम्हारा नबी रहीम है, मैं भी रहीम हूं, वो भी रहीम है। मैं भी करीम हूं, ये भी करीम है। मैं भी अजीज हूं, ये भी अजीज है। मैं भी रऊफ हूं, ये भी रऊफ है। अपने वाली सिफतें रखी, इंटरफेस की वो वाली साइड। अब मेरी तरफ से हाथ मेरे जैसे बनाए, पांव मेरे जैसे बनाए, आंखें मेरे जैसी बनाई, चलना फिरना मेरे जैसा बनाया। ये सारा कुछ मिला के जब उधर से रहीम वाली ताकत आई, इधर से मट्टी थी, ये मट्टी आज इशारा करती है, चांद टूट जाता है, क्योंकि पीछे रहीम है, साथ करीम है। मट्टी तो यही है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह की सिफतें आ गई। आज वो सूरज को इशारा करता है, सूरज पीछे आ जाता है। आज वो उंगलियां यूं करता है, उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रिसालत के मुतालिक हमेशा याद रखिए, देखने में मट्टी का इंसान है, देखने में आप जैसे हाथ हैं, देखने में आप जैसे पांव हैं, देखने में ये सारा कुछ है, करने में अपना लुआब मुबारक खाने में डाल दे, 1500 बंदा खाना खा जाए और खाने में कभी कोई ना आए, 70 बंदे दूध पी जाए, दूध में कमी कोई ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जाफर के बेटे कत्ल हो जाएं, मर जाएं, आप आवाज दें, वो जिंदा होके चल के आ जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे प्यारे दोस्तों, रिसालत में गलती नहीं खानी, रिसालत में गलती नहीं खानी कि रसूल मेरे जैसा है। आप इंटरफेस का दूसरा हिस्सा, ये जो तसव्वुफ है, ये जो सूफी हैं, जिनके दरबार पे हम बैठे हुए, ये करते क्या है? ये आपको और मुझे इंटरफेस का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। और जब वो नजर आ जाता है, उसके बाद तो बंदा कहता है मेरे वर्गा नहीं, ये तो को बहुत ऊंचा है। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी चीज पे मैं हाजिर होता हूं, खत्म नबूवत। हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के, जोर से कहिए, मैं इसके ऊपर आपको कोई दलील नहीं देने लगा। अगर किसी को खत्म नबूवत पे दलील की जरूरत पड़ गई है, वो इस्लाम से निकल गया। मैं आपको कोई दलील नहीं देने लगा, एक बात करने लगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरा नाम अल्ताफ महमूद है, मेरे बाप का नाम सिद्दीक अहमद है। आपके भी प्यारे प्यारे नाम होंगे, आपके भी वालिद गिरामी के बड़े अच्छे नाम होंगे। मेरा नाम अल्ताफ महमूद, मेरे बाप का नाम सिद्दीक अहमद।
آپ کے والد کا جو بھی نام آپ کو معلوم ہے، آپ کا اپنا نام آپ کو معلوم ہے، میرے شناختی کارڈ میں جو نام میرے باپ کا لکھا ہوا ہے، کل کوئی بندہ کہے الطاف محمود تیرا باپ صدیق احمد نہیں ہے، یا آپ کو کہے کہ جو تمہارا باپ کا نام اس میں لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ میں وہ تمہارا باپ نہیں ہے، ایمان سے بتائیے آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ بتائیں نا بھائی، کیوں بھائی صاحب آپ کیا کریں گے؟ لڑ پڑیں گے، آپ گلے پڑیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ میں ایک آدھا ایسا ہو جو اس کو قتل کرنے پہ آ جائے کہ میرے باپ کا نام تو نے تبدیل کر دیا۔ اگلا سوال ہے میرے سے، سوال کا جواب دیجئے، کوئی آپ کو مارتا کوئی نہیں ہے، میں نے کہا میں تقریر تو مجھے آتی نہیں، میں گپ شپ مار رہا ہوں آپ کے ساتھ، گپے لگا رہا ہوں، اس لیے آپ کھل کے بتائیے آپ کو یہ یقین کیوں ہے کہ میرے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا نام یہ میرے باپ کا ہی اور کسی کا نہیں؟ کیسے یقین ہے آپ کو؟ کیوں جی کیسے یقین؟ اس لیے یقین ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا تیرا باپ یہ ہے، ایسے ہی ہے نا، میری ماں نے یہ بات بتائی کہ تیرا باپ صدیق احمد ہے، آپ کو آپ کی ماں نے بتایا تیرا باپ فلانا ہے، آپ نے یقین کر لیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ماں آدھی گواہی ہے، قرآن میں ماں کتنی گواہی ہے؟ آدھی گواہی ہے۔ ذرا میں ادھر لیکچر روکتا ہوں، ایک بات آپ کو اور سنا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، بندے بلائے، برادری بلائی، ساروں سے کہا کہ مجھے بتاؤ، میں اگر یہ کہوں کہ کوہ صفا کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تم مان لو گے؟ ساروں نے کہا مانیں گے، تم نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ اب جواب دینے والے کون تھے؟ ذرا سنیے، غور سے سنیے، جواب دینے والے کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ کہنے والے تھے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سارے کے ساروں نے یہ بات کی۔ یہ جادوگر تو کہتے رہے آپ کو، آپ کے راستے میں کانٹے تو بچھاتے رہے، آپ کو گالیاں تو دیتے رہے، مرنے تک یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ محمد ابن عبداللہ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکے۔ بعد میں آپ ان کے پاس منافقوں میں جا کے رہے، منافق بھی بہت کچھ کہتے رہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ میرے پیارے دوستو، میری ماں آدھی گواہی کہہ کے ایک بات کرے، میں اس کو مان لوں، جو اس کی مخالفت کرے میں اس کو قتل کرنے پہ تیار ہوں۔ محمد ابن عبداللہ کہے میں آخری نبی ہوں، جو شک کرے وہ مسلمان کیسے رہ جائے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے پیارے دوستو، میں ویسے نعروں کا عادی نہیں ہوں، لیکن جہاں پہ نعرہ ہو پھر وہ بندوں کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نعرہ شعرہ نہیں جو آپ نے لگایا، اتنی بات، اتنی بڑی بات، آپ کو تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کھڑے ہو کے وجد میں آنا چاہیے تھا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے پیارے دوستو، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میں ختم نبوت کی آپ سے بات کی، اس کو میں ادھر روکتا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں صحابہ اور اہل بیت پہ۔ آپ کو دو حدیثیں سنانی ہیں، میں نے دو حدیث، ایک مسلم کی، ایک بخاری کی۔ مسلم کی حدیث مبارک پہلے سنیے، معراج شریف کا مہینہ ہے، معراج شریف کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصی کے باہر ایک پتھر ہے، آج بھی موجود ہے، اس کا نام ہے صخرہ، صاد خا را الف، صخرہ، صخرہ کا ایک پتھر ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کنڈا سوراخ بنا ہوا ہے، وہ کنڈا آپ کہہ لیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کے گئے، اس پتھر کے ساتھ، صخرہ کے پتھر کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے آپ کے براق کی لگام باندھی اور آپ کو لے کے مسجد اقصی میں داخل ہوا۔ مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر سرکار کی انتظار میں کھڑا ہوا ہے، آپ تشریف لے گئے۔ اب یہاں پہ 2 نفل پڑھنے، 2 رکعت نماز پڑھنی، اس کی امامت ایک شخص نے کرانی ہے۔ اب امامت کے امیدواروں میں آدم علیہ السلام موجود ہے، نوح علیہ السلام موجود ہے،
ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں, اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے موجود ہیں, سارے امیدوار ہیں. ہر ایک چمگوئیاں بھی ہیں کہ کون آگے کھڑا ہوتا ہے. اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام آئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. آپ امام الانبیاء ہو گئے. آپ جو بھی کھڑا ہوتا اس نے امام الانبیاء ہونا تھا, لیکن یہ سارے کا سارا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال کے لیے لکھا ہوا تھا, وہ امام الانبیاء ہو گئے. دوسری حدیث سنیے, بخاری کی حدیث سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بظاہر بیمار ہو گئے, آپ کی بیماری, آپ باہر تشریف نہیں لا سکے. آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے جماعت کرائے. آپ نے جماعت کرانی شروع کی. ایک دن ظہر کا وقت ہوا, حضرت ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں. آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ تشریف لے آئے باہر. سب سے پچھلی صف میں آپ اندر داخل ہوئے. اس صحابی کی نظر پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آ گئے. اس نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تاکہ میں اگلے کو اطلاع دوں کہ حضور تشریف لے آئے ہیں. اس صف میں پہنچے, اس نے پھر ہاتھ پہ ہاتھ مارا. آپ اس سے اگلی صف میں, یہاں تک کہ سب سے اگلی صف میں پہنچے, سب سے اگلی صف والے نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. حضرت ابو بکر صدیق جو امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے انہیں اطلاع دی کہ سرکار پیچھے تشریف لے. ابو بکر صدیق کے کانوں میں جس وقت اس کی یہ آواز پہنچی, آپ نے مصلی چھوڑا, آپ پیچھے نکل آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑا اور دوبارہ جائے نماز پہ کھڑا کر دیا. ساتھ آپ خود بیٹھ گئے. میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ دو امام ہوتے ہو. اس دن ہم نے دیکھا کہ دو امام کھڑے ہوئے, ایک مصلی پہ کھڑے ہوئے. سرکار دو نماز پوری ہو گئی, دونوں حدیثیں پوری ہو گئی. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے, سوچ کے جواب دینا ہے, سوچ کے جواب دیجیے. سوال یہ ہے, جبریل امین افضل ہیں یا آمنہ کے لال افضل ہیں؟ بھائی کسی کو شک ہو, کون افضل ہے؟ پکی بات ہے. اگر جبریل کسی کو کھڑا کرے مصلی پہ تو پوری امت میں کسی کو اعتراض نہ ہو, اور آمنہ کا لال ابو بکر کو کھڑا کرے تو کیوں ماتھے کو پریشانی کیوں آتی ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میرے پیارے دوستو, بات میں بہت لمبی کر سکتا ہوں, میں اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اور آخری اپنے خطاب کے آخری حصے پہ جو میں نے 5ویں بات آپ کے ساتھ کرنی تھی, اور وہ بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے نسبت, اولیاء سے نسبت. ایک چیز اب ذہن میں رکھیے, آپ اس آستانے پہ بیٹھے ہو, یہ چشتیوں کا آستانہ ہے. ان کی بیعت سیال شریف کے ساتھ ہے, سیال شریف کی بیعت توسا شریف کے ساتھ ہے, توسا شریف کی بیعت حضرت قبلہ عالم کے ساتھ ہے, ان کی بیعت چلتے چلتے حضرت بابا فرید کے ساتھ ہے, ان کی بیعت چلتے چلتے سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے, سیدنا علی المرتضیٰ کی بیعت آمنہ کے لال کے ساتھ ہے. ان کے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے, ان کے ہاتھ توسا شریف والوں کے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ چلتے چلتے علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں, اور علی المرتضیٰ کے ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. اور نبی کا ہاتھ اللہ, اس کے ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. اے دے ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ رکھے, اے دے ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ رکھے, ہووے کافر جیڑا وقت آکے. آپ قاسم شاہ کے ہاتھ میں, فاروق صاحب کے ہاتھ میں, پیر اکرم شاہ صاحب کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے رہے ہیں. یہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ہے, یہ نبی اکرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے. جس بندے کو اس بیعت میں اور اس سلسلے میں کوئی شک ہے وہ اپنی بیعت نئے سرے سے کرے گا. یہ کوئی نسبت آپ سمجھتے ہیں کوئی چھوٹی ساری بات ہے؟ یہ چھوٹی ساری, یہ بہت بڑی نسبت ہے. ہم انہی نسبتوں کے طفیل, بائی گاڈ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہم تو انہی نسبتوں کے طفیل. ہمارا ایمان بھی سلامت ہے اور ہمارا جسم بھی سلامت ہے. لجپال 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 لجپال. میرے پیارے دوستو, نسبت کو
اس نسبت کو آپ نے اس کی حفاظت کرنی. میرے والد حضرت نور الحسن شاہ صاحب کیلوی جو کہ میاں شیر احمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. پہلی دفعہ گئے, ناراض ہو کے آ گئے, 2 سال گئے ہی نہیں مڑ کے. 2 سال بعد 27ویں رمضان رات کا وقت ہے, خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سید نور الحسن شاہ صاحب کی شکل میں ہوئی. اندازہ ہوا کہ ان کا تو مقام بہت بلند ہے, یہ اندازہ ہوا. آپ نے رات کو اٹھے اور چل پڑے. لمبا سفر تھا, پیدل اگلے زور کے وقت جا کے پہنچے. پاؤں سوج گئے, صاحبزادے تھے, پیرزادے تھے, چلے کبھی نہیں تھے, پاؤں سوج گئے. جا کے ادھر حاضر ہوئے. اب شاہ صاحب کی ایک بات آپ کو سنا لوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شاہ صاحب کیا چیز تھے. شاہ صاحب شیعہ تھے, شیعہ ذاکر تھے, سکول ٹیچر بھی تھے, آواز بڑی اچھی تھی, مجلس سے پڑھا کرتے تھے, مرثیے پڑھا کرتے تھے. ان کا جانا ہوا شرک پور شریف میں. شرک پور شریف میں مجلس پڑی, میاں صاحب کے کانوں میں آواز پڑی, رات کا وقت تھا, آواز اچھی لگی. آپ نے فرمایا یہ جو بندہ مجلس پڑھ رہا ہے اس کو میرا پیغام دو, کل مجھے مل کے جائے. اب شاہ صاحب کے دماغ میں یہ بات گئی کہ میں پتہ نہیں انہوں کو مناظرہ کرنا ہوگا. اپنی کتابیں اٹھائیں, اگلے دن صبح سویرے میاں صاحب کے پاس آ گئے. میاں صاحب نے آتے ہی سوال کیا, تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام ہے نور الحسن شاہ. میاں صاحب کا طریقہ فیض دینے کا یہ تھا کہ جس کسی کو فیض دینا ہوتا تھا اس کے جسم پہ کہیں نہ کہیں ہاتھ لگا دیتے. یہاں پہ آپ نے نور الحسن شاہ صاحب کے یہاں ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے تینوں میں حسن دا نور نہ بڑھا دیا, تینوں میں نور حسن دا نور نہ بڑھا دیا. اتنی بات کی, شاہ صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ میں کوئی صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا, ابھی کی بات کر رہا ہوں. آپ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. جس وقت ہوش آیا تو کہنے لگے مجھے مرید کر لے. سنی ہو گئے, مرید ہو گئے. اپنی برادری ساری شیعہ گھر آئے, ساری برادری دوالے ہو گئی. انہوں نے کہا ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم سنی ہو گئے, ہمیں اعتراض یہ کہ تم سید ہو گئے, میاں کے مرید ہو گئے. تم اس طرح کرو, پیر بدلی کر لو, بے شک سنی لو. کوئی ہفتہ 10 دن گزرے تو شاہ صاحب کے دماغ میں بھی یہ بات آنے لگ گئی کہ یار میں تیرے کو غلطی تو نہیں کر رہا ہے. یہ بات دماغ میں پختہ ہوتی گئی. ذرا دھیان سے سنیے, قسمت اچھی ہو, نصیب اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتا ہے. یہ نسبت کیسے پہنچتی ہے, یہ نقشبندی سلسلہ ہے. حضرت نور الحسن صاحب سوئے, خواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ تشریف لے آئے. آپ تشریف لا کے کہتے ہیں نور الحسن شیر محمد کا گھر میرا گھر ہے, اس گھر کو نہ چھوڑی. آپ کی آنکھ کھلی, رات کے 12 بجے کا وقت تھا. آپ وہاں سے پیدل شرک پور شریف, جب شرک پور شریف پہنچے تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی اور میاں صاحب مسجد کے دروازے میں کھڑے ہوئے تھے. میاں صاحب دیکھ کے کہتے ہیں نور الحسن اتنی گواہی کافی ہے یا اس تو متے دی گواہی دلوا. یہ ہستی تھی جس کے پاس میرے والد 2 سال تک نہیں گئے, ناراض رہے. 2 سال کے بعد جس وقت ان کا مقام سمجھ میں آیا ان کی خدمت میں حاضری دیتے رہے. میرے پیارے دوستو, انہوں نے یہاں سے پکڑا اور دربار رسالت میں جا کے کھڑا کر دیا. یہ نسبت بہت بلند چیز ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں, ان 5 چیزوں کی حفاظت کیجئے. اپنے پیر کے ساتھ عقیدت پوری رکھیے, اس نسبت کو قائم رکھیے, اس نسبت کی حفاظت کیجئے. انشاءاللہ اللہ خود اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہاری حفاظت کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.